ڈاکٹر صاحبہ پہلے یہ کہ یہ جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات ہیں اس میں سرخ پرچم اور پھر ایرانی قیادت کی جانب سے انتقام کو حق قرار دینا، کیا دیکھ رہی ہیں آپ ان ساری چیزوں کے بعد؟ دیکھیے، ایران بھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو پلے کرتا ہے اور امریکہ بھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو پلے کرتا ہے، ٹھیک، اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں فاتح ہم ہیں۔ جو آبجیکٹ آبزرورز آف ایونٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہیوی ویٹ ابھی تک ایران ایمرج ہوا ہے، کیونکہ ایران 4 مہینے پہلے نان ایگزسٹنٹ تھا، آج ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان نیگوسیشنز ہے، اور اس کی وجہ سے جو پورا ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ سمجھے تبدیل ہو رہا ہے۔ میرے خیال ہے آپ اس طرح کی سخت گفتگو جو ہے وہ سنتے رہیں گے، اور 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ بھی رہے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ اوور آل جو کہتے ہیں نا ایکٹیو وار وہ دوبارہ شروع نہیں ہوئی ہے، اور نہ اس کے شروع ہونے کے کوئی اشارے مل رہے ہیں۔ اس پوری دنیا میں صرف اس وقت ایک ملک ہے جو جنگ چاہتا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، وہ اسرائیل ہے۔ بالکل، لیکن اسرائیل کے پاس اب نہ تو وہ پشت پناہی ہے اور نہ وہ سپورٹ ہے خلیجی ممالک اور دیگر جگہوں سے جس کے بلبوتے پہ اس نے یہ پوری جنگ شروع کی تھی۔ انفیکٹ جو آپ ابھی فیونرل کا ذکر کر رہی تھی، فیونرل میں 77 ممالک جو تھے وہ موجود تھے، بالکل، اور یہ اس کے باوجود ہوا تھا کہ امریکہ سے ایڈوائزری گئی تھی کہ ایران نہ جایا جائے۔ تو یہ جو لارجسٹ فیونرل ان ماڈرن ہسٹری اس کو کہا جا رہا ہے، اور جو اتنا ہیویلی اٹینڈڈ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، وہ اس بات کا عکاس ہے کہ ایران از بیک ان دا گیم۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف ایران نہیں ہے، یہ ایران کی پشت پناہی ہے رشیا کی طرف سے اور چین کی طرف سے، اور اس وقت جو نیٹو میں سمٹ ہو رہا ہے ترکیہ میں، اس کے بعد تو آپ زیادہ فعال دیکھیں گے رشیا کی سپورٹ ایران کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے جو ترکیہ کو جہاز بیچنے کی بات کی ہے امریکہ نے، F-35، اس پہ آلریڈی اسرائیل نے اعتراض اٹھا دیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ویسٹ ایشیا صرف اس وقت محفوظ ہے اگر ایئر سپیریورٹی صرف میرے پاس ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایئر سپیریورٹی نے انہیں ایران پر حاوی ہونے کی اجازت دی؟ بہت چھوٹا اور واضح جواب ہے، بالکل نہیں دی۔ انفیکٹ ایران کو ہرمز مل گیا، جس سے اس نے پوری دنیا کے اوپر اکنامک پین سو ٹو سے انفلکٹ کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہسٹری میکنگ ٹائمز ہیں، کیوٹک ہیں، لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ڈائریکٹ وارفیئر کی مجھے صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کو معاملات میں دوبارہ جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو اسلام آباد MOU کو لے کر سب سے بڑا چیلنج ابھی بھی موجود ہے وہ لبنان میں حزب اللہ اور حماس کی جانب سے۔ ایرانی اسپیکر نے بھی آج یہ کہا نا کہ وہ حماس کی حمایت اور سیاسی عسکری جو طریقے سے حمایت وہ کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی میں ایک اور چیز طے یہ پایا تھا اس ایگریمنٹ کے اندر کہ امن و خالف جارحانہ بیانات سے گریز کیا جائے گا، لیکن امریکی صدر پھر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا تو جنازے میں شریک سب کو مار دیتا، لیکن آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس طرح کے بیانات اور یہ سچویشن جو اس وقت لبنان میں ہے وہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس معاملے کو جنگ کی طرف لے کر جائے گی، دوبارہ سے ٹینشن کی طرف؟ میرے خیال ہے لیبنان کی سچویشن تھوڑی سی مشکل ہے۔ غزہ کے میں بھی آپ نے دیکھا حماس نے کہا ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کنٹرول ٹیکنیکل کمیٹی کو، جو بورڈ آف پیس کا ایک ریکوائرمنٹ تھی، لیکن اسرائیل نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ تو جو پوری صورتحال ہے وہ اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ اسرائیل پر امریکہ اس حد تک حاوی رہے کہ چاہے لیبنان ہو چاہے غزہ ہو، وہ صورتحال میں بگاڑ نہ پیدا ہونے دے۔ اور جس طرح بیچ میں خبریں آئی تھیں کہ حملے ہو جاتے تھے اور ان کا اوریجن پتہ نہیں چلتا تھا، اس طرح کی کوئی شرارت جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہو اور جس سے مس انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ایسکیلیشن ہو جائے۔
لیکن میرا خیال ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں اس حوالے سے وہاں یہ سوچ موجود ہے کہ ایکٹیو کانفلکٹ کی طرف نہ جایا جائے اور 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ رہے گا. آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ 60 دن کی وہ تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو جائے, لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت واضح طور پر. ایران وہ ایران نہیں ہے جس ایران سے ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو ڈیل کرنے کی عادت تھی. یہ زیادہ اسرٹیو, زیادہ ریزیلینٹ ایران ہے, اور شاید ایران میں اب اس سوچ کے اوپر کمپلیٹ کنسنسس ہے کہ ہم نے کمپلائنس سے ہمیں کیا ملا, تو اب ڈیفائنس کی طرف جانا چاہیے.